وہ سن لیتا ہے باہر والوں کی آواز کو، وہ سن لیتا ہے باہر والوں کی. یہ عام مسلم کی بات. اگر وقت ہوا تو آگے ایک حدیث آئے گی کہ قبر میں عالم میں برزخ میں تو ابو جہل جیسے کافر بھی سنتے ہیں، شیبہ رتبہ جیسے بے ایمان بھی سنتے ہیں، اور وہ جواب بھی دیتے ہیں. سرکار مدینہ کو جواب بھی دیتے ہیں. جب اتنے بڑے بڑے مشرک بت پرست سنتے ہیں تو کیا خیال ہے رسول اللہ معاذ اللہ مر کے مٹی کے ساتھ مل چکے ہوں گے. کتنا گندا مسئلہ کہ یہ جس میں یہ عقیدہ پیش کیا جاتا ہے. تقویۃ الایمان میں یہ عبارت موجود ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَسْمَعَ قَارَعَ نِعَالِهِمْ، تمہاری جوتیوں کے مابین جو آواز اٹھتی ہے قبر والا اس کو بھی. اب یہ چلے آئے، پیچھے وہ رہ گیا اکیلا. یہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے، آپ سب کے ساتھ بھی ہونا ہے، اور بادر انٹرنیٹ جہاں تک یہ آواز جائے سب کے ساتھ یہی ہونا ہے. ایک دن آئے گا سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم قبر میں اکیلے، ہم قبر میں اکیلے. پھر سرکار فرماتے ہیں جب تو اکیلا ہو جائے گا اتاہ ملکان، تو فوراً تیری قبر کو چیرتے ہوئے 2 فرشتے نازل ہو جائیں گے. تیری قبر کو چیرتے ہوئے. ہم ان فرشتوں کی حیات کی طرف نہیں جاتے کہ وہ کس انداز میں آتے ہیں، ان کی شکل و صورت اس وقت کیا ہوتی ہے، خصوصاً منافق اور گناہگار کے حق میں. بس اتنا ہی کافی ہے. اتاہ ملکان، کتنے فرشتے آتے ہیں قبر کو چیرتے ہوئے؟ 2 فرشتے آ گئے. فَيُقْعِدَانِهِ، یہ کسی مفتی کا فتویٰ ہو تو ٹھکرا دیجئے گا، اگر سرکار کی حدیث ہو تو اس کو مانے بغیر پھر بندہ مسلمان ہے. سرکار نے فرمایا فَيُقْعِدَانِهِ، جب وہ دونوں آتے ہیں اس کو کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھو. کس کو کہتے ہیں؟ جس کو لوگوں نے کہا مر کے مٹی میں مل گیا. اور نبی علیہ السلام شارع علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ فرشتے اس قبر والے کو کہتے ہیں فَيُقْعِدَانِهِ، اٹھو بھائی بیٹھو، اٹھو اور بیٹھو. فَيَقُولَانِ، اٹھ گیا بیٹھ گیا. اب شروع ہو گیا مرحلہ قبر میں، جیسا کہ پچھلے حدیث میں آیا کہ یہ ہوگا. اب اس کی وضاحت، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا وہ پوچھیں گے بتاؤ تو اپنی پوری زندگی کا ایک ایک سانس اس ہستی کے بارے میں، اس ہستی کے کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا کچھ کہتا تھا، بتا. اب ذرا سوچنا، اس حدیث میں امام بخاری نے نہ یہ کہا کہ پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، یہ جملے حدیث میں نہیں. اس حدیث میں اور امام بخاری کی اکثر روایات میں اس طرح کے جملے ہیں ہی نہیں. ایک ہی سوال ہے بس. یہ بھی نہیں پوچھا گا ما دینو کا، بلکہ امام بخاری نے کیا کہا، وہ پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہستی اب تیرے سامنے ہے، یہ جو ہستی اب تیرے سامنے ہے، اس کے بارے میں ما کنت تقول، ماضی استمراری ہے. صرف کی دنیا میں، عربی لغت میں، صرف کی دنیا میں اصول کے تحت ماضی استمراری ہے. ماضی استمراری کا معنی ہے اس وقت سے پیچھے، اس وقت سے ایک ایک لمحہ زندگی کا ان کے بارے میں تو کیا نظریہ رکھتا تھا، جواب دے. اگر کوئی بندہ ایسا چلا جائے قبر میں کہ وہ کہہ دے ربی اللہ، جب پہلا سوال ہو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہی سوال کیوں لوٹایا گیا، اور پوچھے ما دینوں کا، کہہ دے دینی الاسلام، تو اس وقت تک وہ بچ نہیں سکتا جب تک اس تیسرے سوال کا جواب صحیح نہیں دے گا. بھلے کہہ دے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اس کا جواب دے گا تو بچ جائے گا، ورنہ جہنم کا ایندھن بنا دیں گے فرشتے. اس لیے امام بخاری نے کہا کہ پوچھیں گے یہی، بتا تیرا عقیدہ کیا تھا، بتا تیرا. اور عقیدہ اس لیے نہیں پوچھا کہ یہ بتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے یا نہیں، وہ تو سرکار نے قسم اٹھا دی تھی. صحیح بخاری کتاب الجنائز کی آخری حدیث باب الشہید سے پہلے سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم ہے قیامت تک میری امت شرک نہیں کر سکتی.
وہ تو بات ہی ختم ہو گئی، اللہ کی قسم بھی اٹھا ڈالی، وہ تو کام ہی ختم ہو گیا۔ اب رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، بتا تیرا عقیدہ کیا تھا، سچ بتانا، سچ بتانا۔ اگر تو دنیا میں انہیں اپنے جیسا کہتا رہا، اگر تو دنیا میں انہیں بڑے بھائی جتنی عزت دیتا رہا، اگر تو دنیا میں انہیں ایک محلے کے چودھری جتنی عزت دیتا رہا، اگر تو دنیا میں انہیں خاک اور مٹی کے ساتھ مل جانے والا کہتا رہا، تو کیا اس وقت تیری زبان کھلے گی؟ کھلے گی، لیکن کیا کہے گی وہ آگے حدیث آ رہی، اس طرف نہیں کھلے گی کہ ھذا محمد النبینا، اس طرح نہیں کھلے گی، اس طرح کھلے گی تو اس کی کھلے گی جس نے ساری زندگی یہ عقیدہ رکھا ہے اللہ کے بعد اگر رب نے کسی کو تمام نبیوں سے افضل بنایا ہے تو سرکار مدینہ کی ذات کو بنایا ہے۔ یہ تو اس کی زبان کھلے گی جو سرکار کے اوصاف مانتا تھا، جو سرکار کی عزت و شان و رفعت اوصاف بلندیوں کو مانتا تھا، سنتا تھا، سناتا تھا۔ جو بے ایمان 24 گھنٹے سرکار کے عیب تلاش کرنے میں لگاتا تھا، اس گستاخ کی زبان اس منافق کی کب کھلے گی؟ اس اعتبار سے یہ ہمارے نبی علیہ السلام ہے۔ بھائی عاشق ہوگا تو تبھی کھلے گی، بلکہ عاشقوں کو تو پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ کے سچے عاشق کئی اس طرح کے گزرے ہیں جن کی وصیت تھی کہ قبر اتنی گہری ہونی چاہیے کہ جس میں بندہ کھڑا ہو سکے، جس میں بندہ، پوچھا گیا حکمت کیا ہے، کہا ساری زندگی تو کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے رہے، حالانکہ نظر نہیں آیا کرتے تھے ہر وقت، جب سرکار سامنے ہوں گے کیا ہم بیٹھ کے درود و سلام پڑھیں گے؟ ہم چاہتے ہیں سرکار آئیں تو استقبال کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسے عشاق بھی گزرے ہیں میرے بھائی، اگر جواب دیں گے تو اس عقیدے کے مالک دیں گے کہ ھذا محمد النبینا رسول اللہ، یہ ہمارے نبی اللہ کے سچے رسول ہے، یہ ہمارے نبی اللہ کے سچے رسول و عبدہ، اور اللہ کے عبد ہے، کیونکہ رسول اللہ رب نہیں ہے، اپنے رب کے بندے ہیں، اپنے رب کے بندے ہیں۔ اب یہ تو معاملہ آ گیا اس کا، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ کا، اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، سرکار نے فرمایا مومن یوں کہے گا، فَيُقَالُ لَهُ انظر إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، پھر اس کو فرشتے کہیں گے وہ دیکھ سامنے جہنم ہے، وہ دیکھ سامنے کیا ہے۔ اگر تو ان کی پہچان نہ بتاتا، اگر تو ان کی پہچان نہ بتاتا، تیرا جواب درست نہ ہوتا، تو تیرا اصل میں ٹھکانہ یہ تھا، تیرا اصل میں ٹھکانہ۔ اب سرکار کے توسل سے رب نے تیرے اس ٹھکانے کو جنت سے تبدیل فرما دیا ہے۔ یہ امام بخاری کے جملے ہیں، سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث سرکار کی ہے، کتاب صحیح بخاری ہے، امام بخاری اس کو لکھتے ہیں، انس بن مالک اس کے راوی ہیں۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، بڑی مزے کی بات ہے بھائی، جب پہلے آ گیا اما المومن کہ مومن یوں جواب دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، تو مومن کے مد مقابل کس کو آنا چاہیے تھا؟ کافر کو۔ بولیں کس کو آنا چاہیے تھا؟ حالانکہ حدیث میں دو کا نہیں 3 پارٹیوں کا ذکر ہے۔ سرکار کیونکہ قیامت تک کے احوال سے واقف تھے نا، سرکار علیہ السلام نے امت کو بیدار کیا کہ سنو، قبر میں آنے والوں کی 3 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک مومن، ایک کافر، اور تیسرا کون ہے؟ یہ دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، بہرحال جب قبر میں آئے گا منافق اور آئے گا، معلوم ہوا کافر اور چیز ہے، منافق اور چیز ہے۔ کافر وہ ہے جس نے مانا ہی نہیں، منافق وہ ہے جو لوگوں کو کہتا ہے میں نے مان لیا لیکن اندر سے مانتا۔ اس امت کے لیے جتنا نقصان دہ دین اور عقائد میں منافق ہیں، اتنا نقصان دہ مشرکین نہیں ہیں، کیونکہ بندے کو پتا ہے یہ مشرک ہے، ہمارا دشمن ہے۔ منافق وہ بے ایمان ہے جو چھپے ہوئے وار کرتا ہے، اور یہ جو کافر ہے اس کا ہر مسلم کو پتا ہے کہ یہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ دشمن۔
मुनाफिक तरीका मुसलमानों वाला, चेहरा देखे तो मुसलमानों जैसा, उसके अमाल देखें तो मुसलमानों जैसे, किरदार देखें तो मुसलमानों जैसे, तो ज्यादा नुकसानदेह अकायद की दुनिया में मुनाफिक होता है। सरकार ने फरमाया अम्मल मुनाफिक वल काफिर, जब यही सवाल होगा गुस्ताखे रसूल से और काफिर से, यहां मुनाफिक से मुराद मुनाफिक एतकादी गुस्ताखे रसूल है, फरमाया जब सवाल होगा यही गुस्ताखे रसूल और काफिर से, अब वो क्या जवाब देगा, गौर करना। सवाल उससे भी यही होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़ हाज़ा रजुल या मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, दो तरह की रिवायत। बता इस हस्ती के बारे में तेरा क्या नजरिया था, बता इस हस्ती के बारे में तेरा क्या अकीदा। एक एक लम्हा, माजी इससे मराजी, पूरी जिंदगी का लम्हा ब लम्हा कैसे इनके बारे में नजरिया रखा था, जवाब दे। अब इनका जवाब सुनो, फयकूल ला अदरी, फयकूल ला अदरी। अल्लाह हमें इस हालत से महफूज फरमा, अल्लाह हमें इस हालत से महफूज फरमा दे। कितनी बुरी हालत है, जब पूछा जा रहा है कि ये जो सामने आया इनके बारे में तेरा अकीदा क्या है, सरकार ने फरमाया मुनाफिक और काफिर कहेगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह उनकी जुबानों पे मोहर कर देगा, वो उस वक्त यही कहेंगे। दुनिया में तो जिस तरह मर्जी बोलते थे, गुस्ताखियां करते थे, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अगर दुनिया में जिंदगी गुस्ताखी में गुजार दी तो सुन ले, फिर कब्र में तेरी जुबान पे मोहर लग जाएगी, उस वक्त तेरी जुबान से मेरी शान नहीं निकलेगी। उस वक्त एक ही जुमला तेरी जुबान पे जारी होगा, ला अदरी, भाई मुझे कुछ पता नहीं ये कौन है, भाई मुझे कुछ पता नहीं ये कौन है। बड़ी मजे की बात सरकार ने आगे दोहराई है, कुन तो अकूल मा यकूल नास। अपनी औलाद को जब दीन सिखाओ ना तो कम से कम इस जुमले को जहन में रखना, जब अपनी औलाद को पढ़ाना हो ना इस जुमले को जहन में रख के किसी के सुपुर्द किया करे। जब किसी का लेक्चर सुनने जाए ना इस जुमले को जहन में रख के सुनने जाया करें कि वो सुनने के काबिल भी है या नहीं। इनसे जो पूछा गया इन्होंने कहा आदरी, गुस्ताख और काफिर कहेगा मैं इनके बारे में कुछ जानता नहीं। सरकार ने फरमाया फिर वो ये भी कहेगा कुन तो अकूलू, भाई मैं तो इनके बारे में वही कुछ कहता रहा, वही कुछ मा यकूल नास, जो कुछ लोगों ने कहा था मैंने सुन के मैंने भी वही अकीदा रख लिया था। लोगों ने कहा ये गैब नहीं जानता, मैंने भी कह दिया था। लोगों ने कहा इनके पास इख्तियारात नहीं, मैंने भी कह दिया था। लोगों ने कहा ये मर के मट्टी में मिल गए, मैंने भी कह दिया था। लोगों ने कहा उनको अपना ही नहीं पता कि जन्नत को जाएंगे या नहीं, शफाअत कब करेंगे, मैंने भी सुन के कह दिया। सरकार हमें बताना चाहते हैं किसी का लेक्चर सुनना हो तो देख लिया करो, ये मेरा गुस्ताख तो नहीं, अगर हुआ तो कब्र में तुम्हारी जुबान को बंद कर दिया जाएगा। लेक्चर सुनना हो तो उसका सुना करो जिसकी जुबान से सरकार की हमेशा शान ही निकलती है। फरमाया फरना सिर्फ उस मूजी के साथ यह नहीं होगा जिसने तुम्हें सरकार के खिलाफ लेक्चर दिए थे, फरमाया उसकी बदबख्ती तेरी तरफ भी सिरायत कर जाएगी। जब तू कब्र में आएगा रब तेरी जुबान पे भी मोहर लगा देगा, क्योंकि रब को ऐसे बंदे मंजूर नहीं जन्नत में भेजना जो सरकार की शान में भौंके या सरकार की शान की भौंकने वालों की गुफ्तगू के सुने, या कम से कम उनके मजमा में जाकर उनकी तादाद को बढ़ा डाले। रब को ऐसे बंदे मंजूर नहीं जन्नत को भेजने, ऐसे बंदों के लिए ठिकाना एक है जिसको दोज़ख कहा जाता है। इसलिए सरकार ने हमें बताया, फरमा कहीं ऐसे ना बन के आ जाना। आज हमें लोग ताने देते हैं, जुमले बोलते, ये बड़े हैं हमें समझाने वाले, वो कुरान नहीं पढ़ाते, वो हदीस नहीं पढ़ाते, वो बुखारी नहीं पढ़ाते। मेरे भाई ये पूछना है तो फिर अपने नबी से पूछ, हम तो तेरे नबी का फरमान ही तुझ तक पहुंचा रहे हैं। हाँ अगर हदीस गलत हो, बुखारी की ना हो, जिस हदीस का नंबर दिया वो नंबर ना हो, जो तर्जुमा किया वो तर्जुमा ना हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। मैं पूरी दुनिया के लोगों को अर्ज कर रहा हूं। आप कहेंगे हमें पता नहीं, उलमा मौजूद है फैसलाबाद में, ले जाओ यही बुखारी ले जाओ। वो कहेंगे इसका यही मतलब है। सरकार ने फरमाया वो ये